آپ کی خواب کے متعلق بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا ہوا ہے. میرا خواب نہیں تھا, 1000 دفعہ میں نے وضاحت کر چکا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا جب یہ رہا ہوئے ہیں, وہ بیان آپ نے سنے ہوں گے کہ جب ان سے سوال اینکر نے پوچھا تھا تو وہ ایسے اظہار کر رہے تھے, وہ بھی اینٹی مطلب بیانیے کی کوشش تھی کہ عمران خان کو نیند نہیں آتی تھی تو وہ ایک ساتھ پریزنر تھا کوئی, تو اس کو کھانسی آتی تھی, اس کا کمرہ چینج کر دیا گیا, وہ دیسی غذائیں کھا رہے ہیں. انجینئر مرزا صاحب کو دور دور تک ان کا سیل بھی عمران خان کے قریب نہیں تھا. غلط بول رہے ہیں. تو سر کیا ضرورت پیش آئی اتنا؟ بس ٹھیک. مسٹر پتلو ایک ٹک ٹاکر ہے, وہ ملینز میں فالوورز ہیں اس کے, وہ بھی اینٹی عمران بیانیہ بنانے وہ جو ایک زمانے میں وہ غلیظ قسم کی ٹاک کرتے ہوتا تھا. سوشل میڈیا ایک آرٹیفیشل صورتحال ہے, یہ پبلک سپورٹ ختم نہیں کر سکتی. جو جینوئن پاپولیرٹی ہوتی ہے نا, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی. سر 1954 سے لے کر 2022 تک رجیم چینج کا جو ایلیگیشن ہے کہ امریکہ چینج کرواتا ہے, وہ سٹل ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے. امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حملہ کریں گے تو اگلے دن ایران کے لوگ ہیں وہ رجیم چینج کر دیں گے اور وہاں ایک آزاد خیال گورنمنٹ آ جائے گی. وہ الٹا ہو گیا. امریکہ کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز فیل ہو گئی. ہمارے جو گاندھی صاحب ہیں ان کا موقف ہے کہ ایران نے جو سٹیپ لیے ہیں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پوری امت کو بھگتنے پڑیں گے. پہلی بات ہے کہ ایران نے امریکہ پہ حملہ کیا یا امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا, تو ہونا تو یہ تھا کہ پوری امت کو ایران کے ساتھ کھڑی ہوتی, لیکن ہم تو صلح کرانے والے ہیں نا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کفر اور اسلام کی صلح کرائی گئی ہے. بعض اہل علم یزید کے بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں, بعض سکوت یا محتاط رائے کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیے میرا تو موقف امام احمد بن حنبل کا ہے. تاریخ جو کچھ بھی کہے, جس شخص نے بھی سیدنا امام حسین کے قتل کے اندر حصہ ڈالا, میں اسے کبھی مسلمان نہیں سمجھتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ایم محمد مزمل, ڈاکٹر مزمل آفیشیل پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر موجود ہیں مشہور و معروف کالم نگار اوریہ مقبول جان صاحب. پہلے بھی کئی بار آپ کو اس پلیٹ فارم سے ان کی زیارت ہو چکی ہے, آج ایک دفعہ پھر سے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ سر آپ نے ٹائم عطا فرمایا. کچھ کویسچنز تھے اسی سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. سر پاکستان میں بار بار سیاسی استحکام جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف زیادہ صورتحال ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر مایوسی وہ گھر کر چکی ہے, وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے اس نظام سے, اسے اکتاہٹ ہو رہی ہے. اس پر روشنی پر ان کے لیے کیا امید کیا ہے, وہ کیا کریں, ان کو کچھ آپ بتانا چاہیں. دیکھیے 1947 سے لے کے 1958 تک کا جو عرصہ ہے, یہ ایسا عرصہ ہے کہ جس عرصے کے اندر بنیاد رکھی جانی چاہیے تھی پاکستان کے اندر کسی آئینی حکومت کی یا کسی ایسے بندوبست کی جس کے تحت یہ ملک آگے بڑھتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس دن یہ ملک قائم ہوا, اس ملک کے خلاف 3 بڑی طاقتیں قوتیں جو انگریز نے بنائی تھیں, وہ اس کے مقابلے پہ اس کے نظریاتی جو اس کی اساس تھی اس کے مقابلے پہ کھڑی ہو گئی. ایک پاکستان کی سول بیوروکریسی تھی جو کہ انگریز نے تحفے میں دی تھی. 1773 میں لارڈ کارنوالیس نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور وہ سول بیوروکریسی جو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جو پلی بڑی تھی ان روایات کے اندر جو انگریز نے بنائی تھی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو بنیادی طور پر کالے تھے لیکن دل ان کے سفید تھے, اور اندر سے مکمل طور پر انگریز ان کو کوکونٹ کہتا تھا, یعنی باہر سے ناریل اور اندر سے وائٹ, باہر سے براؤن اندر سے وائٹ. اور یہ کوکونٹ جو چیز ناریل نما لوگ جو تھے یہ انگریز کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. اسی طرح دوسری چیز وہ تھی جو وہ پاکستان کی جو فوج تھی, یہ فوج بھی اصل میں سب سے پہلے تو 1757 میں پلاسی کی جنگ میں یہ فوج جو تھی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی. لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہوئی 1857 کے اندر, جب ہم نے شکست کھائی انگریز سے اور جنگ آزادی جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کو سزائیں ہوئیں, تو اس وقت اس فوج کا ایک رنگ ڈھنگ بالکل نیا بنا دیا گیا. اور پھر اس فوج کے جو اعلیٰ افسران تھے وہاں سے سول سروس کے افسران لیے جانے لگے. جتنے بھی ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے, پہلے کو فوج میں میجر ہوتا تھا,
یا فوج میں کوئی کپتان ہوتا، اکثر میجر ہوتے تھے. جیسے اسکندر مرزا ہے، یہ فوج میں میجر تھے، تو اس کو سول سروس میں دے دیا گیا تھا اور اس کو انہوں نے پشاور کا ڈپٹی کمشنر لگا دیا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ ترقی کرتے کرتے میجر جنرل بھی بن گیا ادھر، اور ساتھ ساتھ ترقی کرتے کرتے پاکستان کا صدر بھی بن گیا. اور تیسری تھی وہ پولیٹیکل ایلیٹ، وہ سیاسی رہنما جن کو انگریز نے پالا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1857 میں انگریز کی بڑی خدمت کی تھی. انگریز کو پیسے دیے تھے، انگریز کو گھوڑے دیے تھے، انگریز کو ساتھ ساتھ لوگ دیے تھے جنہوں نے جا کے انگریز کا قبضہ مستحکم کیا تھا دلی کے لال قلعہ کے اوپر. ان میں سے اکثریت پنجاب سے تھی، کچھ تھوڑے بہت پشاور کے علاقے سے لوگ تھے، کچھ بنگال سے پہلے بھی نوکری میں تھے انگریز کے. تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو پولیٹیکل ایلیٹ تھے اس کے. یہ ان کو انگریز نے جائیدادیں دیں، نہری مربے دیے، زمینیں دیں، پھر ان کو کہیں آنرری مجسٹریٹ لگا دیا، آنرری کپتان لگا دیا، سب کچھ کر دیا. یہ بھی انگریز کی پورے وفادار تھے. ان کی تصویریں کبھی آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوتی تھی اور اس کے اوپر ٹائی لگائی ہوتی تھی، ساتھ پگڑی بھی پہنی ہوتی تھی، کیونکہ پینٹ وینٹ پہن نہیں پاتے تھے تو ٹائی وائی لگاتے تھے. اکثر اوقات ان نوابوں کی، ان سرداروں کی، ان جاگیرداروں کی، وڈیروں کی تصویریں ایسی. گھوڑی پال مربے بھی یہ ہے، گھوڑی پال مربے تو خیر بات کی بات ہے، وہ تو ساتھ ساتھ چھوٹے ان کو انہوں نے مرکز بنا دیا. اسی لیے ان کو جب گھنٹہ گھر بنا دیا علاقے کا، مطلب تو نثار علی خان کا دادا ہے، مثلا یہ جو ابھی نون ہے ان کا دادا ہے، ٹوانے ہیں ان کا دادا پر دادا جو تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ اگر کسی کو کچہری میں کام ہے تب بھی ان کے پاس جانا ہے، کسی اور جگہ کام مسئلہ ہے تو اب بھی ان کے پاس جانا ہے. تو یہ ان کی ایک کانسٹیچوئنسی بن گئی. تو انگریز نے 1920 میں پہلا الیکشن کروایا تھا جس کے اندر ہری سنگھ گور ایک بندہ تھا، وہ جیتا تھا، اور وہ ایک قسم کا پرائم منسٹر نواز شریف انہوں نے بنا کے اس کو کھڑا کیا تھا. جبکہ پورا انڈیا جو تھا وہ خلافت موومنٹ میں لگا ہوا تھا، عوام کسی اور طرف تھے، یہ وڈیرے سرمایہ دار جو انگریز کے ساتھ تھے. یہ تینوں نے پاکستان کی مخالفت شروع کی. پاکستان کی اساس تھی اسلام، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی علیحدہ ہونے کی. تو آئین بنانے کی ذمہ داری تھی، یہ اسمبلی تھی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی، آئین ساز اسمبلی. جی تو آئین ساز اسمبلی کا پہلی ذمہ داری تھی کہ آئین کا پریمبل بنایا جائے کہ آئین کس بنیاد پہ لکھا جائے گا. تو اس وقت پاکستان کے اندر جو علماء تھے ان کی موومنٹ شروع ہوئی، اور جو اس وقت قائد اعظم کے ساتھی تھے جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور اس کے ساتھ مولانا ظفر احمد انصاری اور یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ساتھ مل کے ایک موومنٹ شروع کی کہ تم کم از کم پاکستان کا سپریم لا جو ہے وہ شریعت کے طور پہ آپ اس کو مانیں. اس موومنٹ میں گرفتاریاں ہوئیں، مطلب مولانا مودودی کی گرفتاری بڑی اہم گرفتاری تھی کیونکہ اس میں بہت اہم رول ادا کر رہے تھے. اور ہم نے کو 1.5 سال کے بعد قرارداد مقاصد پاس کی، 1.5 سال 2.25 سال کے بعد، جس میں صرف اتنا لکھنا تھا کہ یہ دنیا اللہ کی ملکیت، سورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کو لکھنے کے لیے ہمیں 2.25 سال لگے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے آگے لکھا رہا، یہ لفظ لکھنے تھے کہ یہ جو اقتدار ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. یہ لکھنے میں 2.25 سال لگے. تو یہ سارے جتنے بیوروکریٹس تھے انہوں نے اپنی قرارداد مقاصد بنا کے پیش کی تھی. اس زمانے میں لیاقت علی ان کو لوگوں کے سامنے ویسی ہی جیسے انڈیا میں پیش کی گئی تھی آبجیکٹو ریزولوشن. اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ تم کیا لے کے آ گئے، بہت شور مچ گیا تھا. تو اس دن سے لے کے 1958 تک ہم نے باقاعدہ کھلواڑ کیا. اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو مکمل طور پہ اگنور کرنے کا آغاز کیا. تو 1954 میں ہم نے الیکشن کروائے. پہلے ہم نے کہا قومی اسمبلی تو رہنے دو، صوبائی اسمبلی کے الیکشن کرا لیتے ہیں. قومی اسمبلی تو پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ جو تھی مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی مشرقی پاکستان میں. وہاں پر ایک صاحب تھے مولانا ابو القاسم فضل الحق. یہ وہ تو شخص تھے جنہوں نے لاہور کے جلسے میں 1940 کے جلسے میں قرارداد لاہور پڑھ کے سنائی تھی. تو انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنا لی تھی کرشک اسلامک پارٹی. تو انہوں نے ساتھ مل کے شیخ مجیب وغیرہ دوسرے تیسرے اس کی پارٹی میں تھے.
ایک بنایا تھا جگتو فرنٹ مسلم لیگ کے مقابلے میں. تو جس سے شیخ مجیب 1970 میں سب سیٹیں جیت گیا تھا، یہ 1954 میں ساری سیٹیں جیت گئے، مسلم لیگ کو کوئی سیٹ نہ ملی. تو انہوں نے حکومت بنا لی ابوالقاسم فضل حق کی، اور اس میں شیخ مجیب جو تھا میرا خیال اریگیشن کا وزیر تھا، کیونکہ یہ پہلے مسلم لیگ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ہوتا تھا. جی جی. اب انہوں نے کہا ان کو ختم کیسے کیا جائے، تو انہوں نے واشنگٹن پوسٹ سے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے اس کا انٹرویو کرو، ابوالقاسم فضل حق کا. اس نے انٹرویو کیا، وہاں جا کے خبر لگائی کہ یہ جو ہے ابوالقاسم فضل حق یہ پاکستان توڑنا چاہتا ہے اور بنگال کو علیحدہ ملک بنانا چاہتا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر، اس خبر کی بنیاد کے اوپر، جو ایک جس پہ اس نے کہا کہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ ہے، میں نے نہیں کہا، اس کی گورنمنٹ توڑ دی، اسکندر مرزا کو گورنر راج لگا دیا. اس پہ اس نے 1954 میں کہا تھا کہ میری حکومت جو ہے یہ امریکہ کے کہنے پر ٹوٹی ہے. 54 میں اس کی ٹوٹی، اور 2022 میں عمران خان بھی یہی شکایت کرتا ہے کہ میری گورنمنٹ. تو امریکہ اس وقت مداخلت شروع ہو چکی تھی 1950 کے اندر، جو لیاقت علی خان گئے تھے دور کے اندر، پھر ایوب خان کو جس طرح انہوں نے باقاعدہ پروموٹ کر کے 7 دن میں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل اور 15-20 دن میں فل جنرل کر کے اس کو لگایا. اور امریکن، اب تو صاف ہے کہ امریکن کے پیپرز، اب جو امریکن نیوی کے پیپر آئے کہ ہم نے اس کو لیاقت علی خان کو کہا تھا کہ اس کو لگا تو لگا دے. اور وہ پھر جب ہم نے آئین بنا لیا 1956 کا، جو ایک بہت حد تک اسلامی آئین تھا، بہت زبردست آئین تھا، تو اس کو توڑنے کے لیے، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے 1959 کی فروری میں الیکشن ہو رہے تھے، ایوب خان آ گئے. تو ایوب خان کے بعد پھر چل پھر جس جنرل کا جی چاہا، جب چاہا، جیسے چاہا، اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس نے حکومتیں بدلنا شروع کر دی. تو مایوسی بنیادی طور پر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پاکستان کے یہ 3 طبقات پہلے دن سے پاکستان کے وجود کے ہی مخالف. قائد اعظم جس وقت ہوئے تھے تو اس کے بعد جنرل کریپیا جو تھے، جب انہوں نے قائد اعظم نے حلف اٹھانا تھا، تو جنرل کریپیا کو بھیجا گیا مسلمان فوجی افسران کے ساتھ کہ تم ملک تقسیم کر لو لیکن فوج تقسیم نہ کرو، کیونکہ تم نے فوج تقسیم کر دی تو سب جو ہے واپس اندھیرے میں چلے جائیں گے، تو فوج ایک رکھو. تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر فوج تقسیم نہ ہوئی تو میں حلف نہیں اٹھاؤں گا پھر 14 اگست کو. تو اس وقت سے لے کے اب تک اصل وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے. تب سے یہ مایوسی کا مایوسی تو اب آ کے شروع ہوئی ہے. پھر بھی لوگوں کی امیدیں تھیں یار اور کچھ نہیں، یہ کر لیں گے، جنرل ضیاء کچھ کر لے گا. جو مسلمان صاحب لوگ تھے، آپ جیسے مولوی صاحب لوگ تھے، وہ کہتے تھے ضیاء الحق بڑا اچھا ہے، اسلام لے آئے گا، 2-3 اس نے شریعت کے قوانین نافذ کر دیا، حالانکہ اس نے مذاق کیا تھا شریعت کے ساتھ. پھر وہ جو کمیونسٹ تھے وہ کہتے ہیں بھٹو آ گیا ہے تو وہ کمیونزم لے آیا گا، حالانکہ اس نے بھی مذاق کیا کمیونزم کے ساتھ. پھر وہ کہتے کہ جی اپنا مشرف سیکولر لبرل سے، وہ کہتے مشرف لے آئے گا، وہ امیدیں لگاتے تھے، وہ کہتے یہ لے آئے گا، تو وہ بھی مشرف نے مذاق کیا اس کے ساتھ. تو یہ سارے جتنے بھی تھے انہوں نے مذاق کیا اس کے ساتھ. اور پھر 1988 کے بعد، ضیاء الحق کے مرنے کے بعد، تو پھر حکومت 2 خاندانوں میں بٹ گئی، اور دونوں خاندان جو تھے وہ ان کے پالتو خاندان بن گئے. بےنظیر جو کچھ بھی کہیں، جی بڑی بھٹو کی بیٹی تھی، جس وقت 88 میں اقتدار میں آئی ہے تو اس نے باقاعدہ مفاہمت کر کے اقتدار میں آئی تھی. اس کو کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ ہمارا ہوگا، اور صاحبزادہ یعقوب علی کو رکھا گیا وزیر خارجہ، اور وزیر خزانہ بھی ہمارا ہوگا، اور وی اے جعفری کو رکھا گیا. یہ کمپرائز کرنے کے بعد جو 1.5 سال حکومت ہوئی تھی، پھر بھی اس کی حکومت توڑ دی گئی تھی. بینظیر کی تو سر ویسے ہی اسلامک پنشمنٹ پہ بڑی ڈینجرس سٹیٹمنٹس موجود ہیں، وحشیانہ سزائیں اس نے. وہ تو خیر سب کی، وہ دیکھو اس کا آئیڈیا، اس کا آئیڈیالوجی تھی، اینٹی اسلام، اگر وہ اینٹی اسلام تھی. اگرچہ اس کا باپ جو تھا اس نے جتنا کام اسلام کے حوالے سے اس نے کیا ہے شاید ہی کس نے کیا ہو. مطلب قادیانیوں کو اس نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا. میں علماء سے کہتا ہوں تم سارے مل جاتے تو نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اس کی مقبولیت تھی، وہ کھا گئی. اس کا سامنے کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی قادیانی کھڑا نہ ہوا، کیونکہ مقبول آدمی تھا، لیڈر تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جمعے کی چھٹی کی، اس نے شراب پہ پابندی لگائی، اس نے اپنا اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو ریس کورس پہ پابندی لگائی، اس نے اسلامک کانفرنس لگائی. وہ تو اپنے آپ کو بہت مسلمانوں کا لیڈر بنا رہا تھا نا. جی جی. تو اس جتنے کام اس نے کیے ہیں اسلام کے حوالے سے شاید ہی کسی نے کیے ہو. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کے سارے پیپل پارٹی کے اندر سارے
وہ کمیونسٹ اور کمیونسٹ انقلاب والے اور یہ وہ اکٹھے ہوئے تھے، وہ اس سے مایوس ہو گئے یہ چیز. اور سر 1954 سے لے کر 2022 تک رجیم چینج کا جو ایلیگیشن ہے کہ امریکہ چینج کرواتا ہے وہ اسٹل ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے. تو پھر الزام نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ مانتے بھی ہیں. امریکن جو ہیں، امریکن پیپرز کہتے ہیں کہ ہم نے کب کیسے کس طریقے اٹھایا. ضیاء الحق کی جو موت ہے، ضیاء الحق کی بہت بنیادی طور پہ اس لیے تھی کہ ضیاء الحق سے انہوں نے کام لے لیا تھا. اور آپ دیکھیں نا کہ اس کی ضیاء الحق کی موت کے اندر خود پاکستان کے اندر جو موجود امریکن لوگ تھے انہوں نے اپنا سفیر بھی مروایا اس کے اندر. ہاں بالکل. لیکن آرمی خود اس کے اندر اس نے جنرل فیض علی چشتی نے یہی تو کہا تھا. اس سے پوچھا انہوں نے کہ کس نے مارا ضیاء الحق کو، تو اس نے کہا کہ اپنا ایئرپورٹ کس کا، فوج کا. جہاز کس کا، فوج کا. سیکورٹی کس کی، فوج کی. پائلٹ کس کا، فوج کا. تو مارا کس نے؟ ساری انویسٹیگیشن تو ہو گئی اسٹیٹمنٹ. مارا کس نے؟ ختم. اگلے تو کوئی جواب ہی نہیں نا. فرشتے تو نہیں آئیں گے نا آسمان سے ضیاء الحق کو مارنے کے لیے. صحیح بات. لیکن انہوں نے اس کو صاف کر دیا کیونکہ وہ جنیوا میں اس نے کہا تھا کہ یہ استعلاف کرو افغان، اس کو تم یہ جو افغانستان میں جو جیت ہے اس کو تباہ مت کرو. اسے جب انہوں نے مشرف کو نکالنا تھا تو انہوں نے ایسے اس کو مکھن میں سے بال کی طرح نکالا. اور حالت اس کی یہ ہوئی کہ وہی مشرف جو ان کا اتنا لاڈلا تھا، جس نے 9/11 کے اندر پوری کے پوری مسلمان امہ کے ان لوگوں کو جنہوں نے افغان جہاد لڑا تھا ان میں سے 600 لوگوں کو گرفتار کر کے دیا، جس بندے نے 3 ایئرپورٹ دیے ان کو اور 57,000 جہاز اڑے یہاں سے افغانوں کو مارنے کے لیے، جس بندے نے افغان بارڈر کے اوپر 1,75,000 پاکستان کی فوج لگائی تاکہ امریکہ سے کوئی بھاگ کے آئے تو پکڑ کے. اس بندے نے 2 دفعہ اپلائی کیا ویزے کے لیے کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج صرف امریکہ میں. اس کو ایک بیماری ہوئی تھی جس سے اس کا گوشت جھڑتا تھا، لیکن اس کو ویزا نہیں دیا گیا. ایک دفعہ اس نے انگلینڈ سے اپلائی کیا اور دوسرا اس نے دبئی سے اپلائی کیا اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دبئی میں مر گیا. تو امریکہ جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کی جگہ دوسرا بندہ آ چکا ہوا تھا. جب دوسرا بندہ آ جائے تو پرانے کو یاد رکھنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جب طلاق دے دی تو پھر کیا ضرورت ہے؟ سر اگر دیکھا جائے تو اداروں میں اور سیاسی جماعتوں میں کوئی توازن نہیں ہے. جیسے عمران خان کی مقبولیت کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے آسمانوں کو چھو رہی ہے. تو اب دونوں طرف ہی دونوں فریق دیکھیں تو وہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہے. تو یہ تو حالات اور تباہی کی طرف ہیں. دیکھیں عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بلکہ دوسری دفعہ ہوا ہے مقبول آدمی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. پہلے دفعہ 1970 میں ان کو شیخ مجیب سے مقابلہ تھا اور ان کا نام کو نہیں لیتا تھا مشرقی پاکستان میں اس حوالے سے. اور وہ سمجھتے تھے کہ مشرقی پاکستان کا وزیر اعظم جہاں ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے ان کی اکثریت تھی. اور اکثریت بھی یہ کہ 160 سیٹوں میں سے 162 سیٹوں میں 160 سیٹیں وہ لے گیا تھا. صرف 2 سیٹیں نہیں تھیں نا، ایک نور الامین کی اور ایک راجہ تری دیو رائے کی. یہ 2 سیٹیں تھیں جو کہ اس کی شیخ مجیب کے علاوہ مخالف جیتی تھی. اس کی ایک حکومت بننی چاہیے تھی لیکن نہیں بننے دی گئی. لیکن اس کشمکش میں ملک ٹوٹ گیا، ملک آدھا رہ گیا. بالکل بہت بڑا نقصان. اس لیے کہ طاقت اور قوت جو ہے وہ مقبولیت اور عوام کی پذیرائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ دنیا کی تاریخ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ قوت سے عوام کے دلوں کو نہیں بدلا جا سکتا، الٹا آپ اپنے خلاف کر لیں گے لوگوں کو. عمران خان کی اب دوسری دفعہ، کیونکہ نہ تو ذوالفقار علی بھٹو اتنا مقبول تھا، بھٹو کی بلوچستان میں گورنمنٹ نہیں تھی، اس کے مخالف گورنمنٹ تھی. بھٹو کی کے پی کے اس وقت صوبہ سرحد ہوتا، اس میں حکومت میں نہیں تھی، مخالف گورنمنٹ تھی. مفتی محمود وزیر اعلیٰ تھے اور گورنر کون تھے مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہاں جو گورنر تھے وہ غوث بخش بزنجو تھے اور عطا اللہ مینگل جو ہے وزیر اعلیٰ تھے، مخالف گورنمنٹ. تو بھٹو کو باقاعدہ ان دونوں حکومتوں کو توڑنا پڑا اور وہاں پر آرمی ایکشن بلوچستان میں کرنا پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹو کے خلاف شدید ترین نفرت ہوئی. اور 77 کی جو موومنٹ تھی اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی ایک بھی سیگمنٹ ایسا نہیں تھا کہ جو باہر بازار میں نہ نکلا. یہاں تک کہ 3 شہروں میں مارشل لا لگا تھا
حیدرآباد میں، کراچی میں اور لاہور میں، اور ماشاءاللہ بھی کامیاب نہیں رہا تھا. لوگوں نے فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو سینہ تان کے گولیاں چلاؤ. لیکن عمران خان کی مقبولیت ایسی ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک یہ واحد رہنما ہے کہ جس کی حکومت گرائی گئی ہے تو کسی نے مٹھائی نہیں بانٹی، نہ کسی کو مٹھائی بانٹنے کی ضرورت ہے کمام میں اوپر. پھر اس کی مقبولیت کو کم کرنے کی جتنی بھی کوشش کی گئی ہے وہ نہیں کم کی ہو سکی. پھر یہ کے پی کے میں بھی جتنا مقبول ہے اتنا ہی بلوچستان میں ہے. بس میں پشین میں رہا ہوں، تقریباً ہر اس پوسٹ پہ رہا ہوں جو پشین کے اندر امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسسٹنٹ کمشنر پشین رہا ہوں، اسسٹنٹ کمشنر چمن رہا ہوں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پشین رہا ہوں. ان ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں کہ وہاں جلوس نہیں نکالے ہوتے. لیکن عمران خان کے حق میں اتنا بڑا جلوس نکلا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. حالانکہ وہاں سے مولانا فضل الرحمان الیکشن جیتا ہوا ہے، وہاں جا کے اس نے الیکشن لڑا، وہاں جا کے اس نے جیتا. وہاں سے سینیٹر وہ بنا ہے، کیا نام ہے، اسفندیار ولی کا بیٹا ایم ایل ولی جو ہے وہ بنا ہوا ہے. یہ اپنے صوبے میں اتنے غیر مقبول ہو گئے ہیں کہ دوسرا صوبہ ان کو الیکشن کے وہاں جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کر کے وہاں جانا پڑا. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اب اس میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اسی ملک کی ہوتی ہے. جو مائیں عوام کے اندر جلوس والے بچے پیدا کرتے ہیں وہی مائیں جو ہیں کیپٹن اور کرنل اور جنرل بن ماں دور سے نہیں آتی. یہ جو کہتے ہیں ماؤں کے بچے مر رہے ہیں، ایک ہی طرح کی اسی قوم کی مائیں ہوتی ہیں جو دونوں طرف بچے دیتے ہیں، اور دونوں طرف جو ہے وہ ان کے اگر عوام میں سے لوگ مرتے ہیں تو بھی پاکستان کی ماؤں کے بچے مر رہے ہوتے ہیں، اور اگر فوج کی طرف سے بچے مرتے وہ بھی پاکستان کی ماؤں کے بچے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ، اور یہ صورتحال اگر ایسے رہی تو اللہ تعالیٰ پھر رحم کرے اس ملک کے اوپر. اور آخری جو حربہ میں بھی آخری ہو یا اس کے بعد بھی کوشش کریں یہ ادارے یا جو بھی فریق مخالف ہے کہ وہ سوشل میڈیا یوزر جو ہیں ٹک ٹاک وغیرہ پہ جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے نا، جیسے جیسے نظر آ رہا ہے. اب جیسے مشہور و معروف ہیں ٹک ٹاکر مسٹر پتلو ہے، یا اس کے علاوہ مسٹر پتلو ایک ٹک ٹاکر ہے، بہت ملینز میں فالوورز ہیں اس کے، وہ بھی اینٹی عمران بیانیہ بنانے وہ جو ایک زمانے میں وہ غلیظ قسم کی ٹاک کرتے تھا وہ ڈبئی والی، اس وہ والا بندہ، جی شاید وہی. اچھا بھائی، یعنی وہ اس کا بیانیہ بھی جب سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک سمپل سی بات بتاؤں آپ کو. سوشل میڈیا ایک آرٹیفیشل صورتحال ہے، یہ پبلک سپورٹ ختم نہیں کر سکتا. جتنا دیکھیں ایک بات آپ بتاؤں، جو جینوئن پاپولیرٹی ہوتی ہے نا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی. میں ایک اس کی مثال بتاتا ہوں. فرانس میں جب انقلاب آ رہا تھا تو اس انقلاب کا سب سے مقبول ترین رہنما تھا روسو بہت بڑا فلاسفر ہے. تو دو لوگ سے، بلکہ دوسرا تھا والٹیئر، وہ بھی ایک بہت بڑا فلاسفر تھا. ان دونوں کی تحریروں کی وجہ سے لوگ آگے بڑھ رہے تھے. روسو کی بڑی مشہور تحریر تھی کہ مین واز بورن فری، اس کا مقالہ بولا جاتا تھا کہ مین واز بورن فری بٹ ہی از آلویز ان چین، کہ آدمی جو ہے آزاد پیدا ہوا تھا لیکن ہر دفعہ ہر جگہ پہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا. اس پہ حضرت عمر کا فقرہ جو ہے وہ اصل مجھ سے کاپی کیا. ان کا فقرہ تھا کہ انہوں نے اپنے گورنر کو لکھا تھا کہ ماں نے اپنے بچوں کو آزاد پیدا کیا، تم نے ان سے غلام بنانا کب سے سیکھ لے. تو اس شخص نے، وہ جو روسو نے ایک کتاب لکھی جا کے سوئٹزرلینڈ، اپنی بایوگرافی، اس کا نام تھا کنفیشنز. تو کنفیشن میں اس نے لکھ دیا بہت کچھ، جو کچھ فضولیات اس نے زندگی میں کی تھیں، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، ماں کے ساتھ بھی میں نے جنسی تعلقات رکھے تھے، فلانے کے ساتھ. وہ کتاب جب آئی مارکیٹ میں تو کنگ جو تھا نا لوئی، اس کو اس نے کہا یہ کتاب بانٹو. تو لوگ کہتے تھے یہ روسو نے کتاب نہیں لکھی، یہ بادشاہ نے خود لکھ کے چھاپ رہا ہے. لیڈر کے ساتھ جب وابستگی کا لیول یہ ہونا تو پھر کوئی یقین نہیں کرتا. آپ نے عمران خان کے ہر ذاتی معاملے کو اچھالا، کیا نکلا؟ کچھ نہیں نکلا نا، الٹا گالی آپ کو پڑی. تو یہ جتنا سوشل میڈیا کو لے آئیں، کچھ کر لیں، عمران خان کی پاپولیرٹی کو شکست نہیں. ایک تو یہ چیز. پھر عمران خان آج دنیا میں ہے نا، تو پھر تھوڑا سا بھی، لیکن اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ساتھ کوئی حرکت ہو گئی
تو پھر شاید آپ کو اس ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، کیونکہ بے نظیر کے 3 دن جو تھے صرف سندھ تھا اور سندھ سنبھالا نہیں جا سکا تھا، تقریباً 200 کے قریب انجن جو تھے وہ چلے تھے، اور آپ کے تقریباً 21 ریلوے اسٹیشن آگ لگی تھی. اور یہ انجینئر محمد علی مرزا جب یہ رہا ہوئے ہیں، وہ بیان آپ نے سنے ہوں گے کہ جب ان سے سوال کیا گیا ڈیورنگ پوڈ کاسٹ، ایک اینکر نے پوچھا تھا تو وہ ایسے اظہار کر رہے تھے، وہ بھی اینٹی مطلب بیانیے کی کوشش تھی کہ عمران خان کو نیند نہیں آتی تھی تو وہ ایک ساتھ پرزنر تھا کوئی، تو اس کو کھانسی آتی تھی، اس کا کمرہ چینج کر دیا گیا، وہ دیسی غذائیں کھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے مرزا صاحب، میں جہاں تک میں گورنمنٹ میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے سارے انجینئر مرزا صاحب کو دور دور تک ان کا سیل بھی عمران خان کے قریب نہیں تھا. وہ غلط بول رہے ہیں. تو سر کیا ضرورت پیش آئی اتنا؟ بس ٹھیک ہے، آپ کو 295C کے تحت بند کر دیا جائے تو، اور امید یہ ہو کہ 295C میں آپ نے عمر قید، آپ کو باہر نہیں نکلنے دینا کیسے، تو پھر یہی یہاں سے آپ اندازہ کریں نا 295C کا جو لا کتنا گمبھیر ہے. یہ ایک ہی مسلمان بھی چلا جائے اس کے اندر تو ہم نے ایک فضا بنا دی بھی. آپ کسی کو کہہ دیں یہ جو گستاخ رسول ہے، پھر اس کی زندگی بچاتے پھریں، تو وہ ظاہر بات ہے. عمران جیر مرزا صاحب پہ جو ترس آتا ہے کہ ان کو ایک ایسے قانون کے تحت انہوں نے بند کیا، اور پھر اس کے بعد سارے مولوی بھی ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے، اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی باقاعدہ. اور پھر انہوں نے آ کر، تو ظاہر بات ہے. سر بعض صحافی اور اینکر اب سیاسی جماعت بنانے کی طرف ان کا رجحان ہو گیا ہے. سمجھ گئے ہوں گے اقرار الحسن صاحب نے ایک سیاسی پارٹی اناؤنس کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ دھڑا دھڑ کمپین بھی کر رہے ہیں. ہر کسی کو حق حاصل ہے. حق حاصل ہے. ادھر ہمارے ساتھ پڑوس میں جمہوریت ہے، وہاں جو ایکٹر تھوڑا مقبول ہو جاتا ہے وہ بنا لیتا ہے، جو ایکٹرس مقبول ہو جاتے ہیں. تبھی تو یہ صافی ہیں ہمارے یہاں، ایکٹرس بنا لے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. تو سر ان کو کوئی مشورہ تو دینا نہیں، مجھے ظاہر تو سیاسی نابالغ لگ رہے ہیں کئی دفعہ. میں کسی کو کوئی مشورہ دینا چاہتا. سیاست ہے بھائی، سیاست میں میں بنیادی طور پر اس طرح کی جمہوریت جو ہے اس کا قائل ہی نہیں ہوں جس طرح کی پاکستان کے اندر بنی ہے. دنیا پوری میں جس طرح کی جمہوریت ہے، ایک تماشا ہے. 15 دن کے اندر الیکشن کا تماشا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بندہ جیت جاتا ہے، اسے اور سفید کا مالک ہو جاتا ہے 5 سال کے لیے. چلیں سر، اب تھوڑا ایران اور امریکہ جنگ کی طرف تھوڑے بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو گامدی صاحب ہیں ان کا موقف ہے کہ ایران نے جو سٹیپ لیے ہیں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پوری امت کو بھگتنے پڑیں گے. پہلی بات ہے کہ ایران نے امریکہ پہ حملہ کیا یا امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا؟ امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا نا. امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حملہ کریں گے تو اگلے دن امریکہ کے جو ایران کے لوگ ہیں وہ رجیم چینج کر دیں گے اور وہاں ایک آزاد خیال گورنمنٹ آ جائے گی. وہ الٹا ہو گیا، امریکہ کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز فیل ہو گئی. تو ہونا تو یہ ہے کہ پوری امت کو ایران کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آج ایران کی جو فتح ہے پوری امت کی فتح بن جاتی، لیکن ہم تو صلح کرانے والے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے لے کے آپ کے زمانے سے لے کے اب تک یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کفر اور اسلام کی صلح کرائی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کبھی ہوا ایسا؟ وہ کون سی آیت ہے وہ قرآن پاک کی ہے کہ اپنا فصل و بینوا جو ہے طائفتان والی جو آیت ہے کہ جو دو مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں صلح کرا دیا کرو. فصل و بینما، جب طائف 2 مسلمانوں کے گروہ، مسلمانوں کی صلح کرائی جا سکتی ہے، لیکن امریکہ کفر کی علامت ہے، طاغوت کی علامت ہے اس کی، اور مسلمانوں کے کسی گروہ کی آپس کی لڑائی ہو تو آپ کو تو مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر پوری مسلم امہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوتی، سعودی عرب کھڑا ہوتا، UAE کھڑا ہوتا، سارے کھڑے، وہاں تو امریکہ گڈے تھے. تو یہ صرف امریکہ کی شکست نہیں ہوئی، ساتھ مسلمانوں کے عرب ممالک کی بھی شکست ہوئی، اور بڑی بری شکست ہوئی. تو آج یہ ایران نے جو تمغہ سجایا ہوا ہے، یہ گامدی صاحب کو شاید اندازہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا پھر وعدہ پورا کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی شکست ہوئی ہے. 3 بڑی ٹیکنالوجی تھی امریکہ کے پاس جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. نمبر 1 نیول پاور تھی،
بالکل ایسا اس کے 13 بڑے بڑے شپ تھے، ہر شپ کے اوپر 200 کے قریب جہاز تھے جو کہ اڑتے تھے اور بامبنگ کرتے تھے. اس کی سیکنڈ اس کی تھی آئرن ڈوم کی تھی کہ اس کے جو پورے کا پورا جو ہے نا اس کے اوپر جال بچھا ہوتا تھا، ایک جسے کہتے ہیں اس کا اپنا اس کا مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں اپنا ڈرونز کے باقی چیزوں کے، تاکہ کوئی اگر آئے باہر حملہ ور تو وہیں اس کو ختم کرتے ہیں. پھر اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس کی ارلی ڈیٹیکشن سسٹم تھا، اور اس کے ساتھ کہ ادھر سے میزائل اڑے ادھر سے اس کو پتہ کر چل جاتا تھا، اور اس کے پیٹریوٹ اڑتا تھا. $4 ملین کا پیٹریوٹ تھا اور $12,000 کا ڈرون تھا ایران کا. اور یہ دونوں جب مقابلہ کھاتے وہ $4 ملین تباہ و برباد، 18 میں سے 13. تو غامدی صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ایران فتح کر چکا ہوا ہے بہت رہے تو بات کی بات ہے. ایران نے 47 سال کی اپنی پرانی سینکشن ختم کروائی ہیں. ایران نے 300 ارب ڈالر کا تاوان جنگ کبھی ہوا ہے کبھی؟ تو غامدی صاحب کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ فتح ہو چکی ہوئی ہے. آپ جن کے گن گاتے ہیں نا ان طاقتوں کی، ان کی شکست ہو چکی ہوئی ہے. اقبال کا جو مصرع ہے نا وہ شعر جو ہے کہ اللہ کو پامرد مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، وہ واضح ہو چکا ہوا ہے. بالکل. آپ اگر ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج آپ کے ماتھے پہ فاتح کا لفظ لکھا ہوتا، جو دنیا کہتی ہے، امریکہ کے اخبار کہتے ہیں. لیکن آپ شکست خوردہ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، اللہ آپ پہ کرم کرے. ویسے جو ہمارا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا تو ایک پاکستان کو سفارتی طور پر بہت بڑی ایک کامیابی اور ابھرتا ہوا ایک، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کامیابی ہے سفارتی طور پہ. آپ سمجھ لیں، آپ بالکل دیکھیں. سب سے بڑی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدأ الاسلام غریب، اسلام کی ابتدا جو اجنبیت میں ہوئی تھی وہ سیعود و غریب، اور آخری دور میں بھی اجنبی ہو جائے گا. اجنبی کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمارا معاشی نظام ہوگا، نہ ہمارا سیاسی نظام ہوگا، نہ ہمارا اخلاقی نظام ہوگا، نہ ہم عالمی طاقتوں میں سے ہوں گے. لیکن رسول اللہ نے اس کے آخر میں بات کی فطوبیٰ للغرباء، میں بشارت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اجنبی ہونا پسند کریں گے. اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو بشارت نہیں دی کہ جو عالمی سطح پر مقبول ہوں گے، جو عالمی سطح پر جو کہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ اپنا بہت ہم نے ہماری ڈپلومیسی کی داد دی جا رہی ہے. کس کی چیز کی داد دی جا رہی ہے؟ آپ نے امریکہ کو بیل آؤٹ کیا. امریکہ مزید جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، امریکہ وہاں نہیں رہ سکتا تھا. آپ نے بیل آؤٹ کیا امریکہ کو. امریکہ آپ کی داد دے رہا، دیتا رہے گا، پہلے بھی داد دیتا رہا، اب بھی دیتا رہے گا. سر تھوڑا اب اسلامک پوائنٹ آف ویو آپ کا لینا چاہوں گا کہ بعض اہل علم جو محرم الحرام کے حوالے سے کہ یزید کے بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں، تو بعض سکوت یا محتاط رائے کو ترجیح دیتے ہیں. اس پر چونکہ اب آپ بھی ماشاءاللہ ایز اے اسلامک اسکالر آپ کا فیس ہے، تو دیکھیے میرا تو موقف امام احمد بن حنبل کا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا تلواروں سے کہ ہماری تلواریں خون آلود ہوتی، تو میں اپنی زبان کو کیوں خون آلود کروں، زہر آلود کروں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تاریخ جو کچھ بھی کہے، میں ایک بات بڑا واضح ہوں، جس شخص نے بھی سیدنا امام حسین کے قتل کے اندر حصہ ڈالا، میں اسے کم از کم مسلمان نہیں سمجھتا. اب کس نے ڈالا ہے یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. لیکن پرٹیکولرلی نام لے کے یا جو کچھ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی، قرآن بھی اس میں سے، میں آپ کو ہمارے یہاں ایک صفت بن چکی ہے کہ جس کو مرضی چاہو آپ جیسے. لیکن سیدنا امام حسین کی جو قربانی ہے بہت بڑی قربانی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ اسلام کی باقی چیزیں تو قائم رہیں، نجی سسٹمز بھی قائم رہے، لیکن اوپر جو حکمرانی تھی نا بدل گئی. کیا امام حسین کی شہادت کے بعد
بیت المال ویسے ہی استعمال ہوتا تھا جیسے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا نا۔ کیا کوئی ایک بندہ بھی ویسا آیا بعد میں جس نے حضرت عمر کی طرح کہا ہو کہ یہ عبداللہ ابن عمر ہے، یہ میرا بیٹا ہے 6 میں سے، اس کو مت دینا خلافت، باقی سب کو دے دینا؟ یہاں تو بلکہ سوچا جاتا کہ اس کو نہیں تو اس کو دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب مباحثہ ہو رہا تھا تو باتیں ہو رہی تھی، تو ان کی جو نائبت تھی بعد میں جو آنا تھا وہ ولید بن عبد الملک نے آنا تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، باقی باتیں تو آپ نے بنو امیہ کی تبدیل کر دی سب، آپ یہ جو ولی عہدی ہے ولید کی وہ کیسے تو بدلیں گے؟ آپ خاموش رہے اور اٹھ کے کہتے تھے کہ ولید کے معاملے نے مجھے مروا دیا، ولید کے معاملے نے مجھے مروا دیا۔ تو سیدنا امام حسین کی اصل کنٹریبیوشن جو ہے اسلام کی تاریخ میں یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پٹری بدل رہی ہے۔ جب پٹری بدلی جاتی ہے نا، آپ جائیں نا آپ کبھی وزیر آباد، ایک لائن آپ کو سیالکوٹ جاتے ہوئے نظر آئے گی، ایک لائن آپ کو فیصل آباد جاتے ہوئے، اور ایک سیدھی لاہور آ رہی ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یوں بدلتی ہیں اور پھر یوں ایسے ہو جاتی ہیں، تو شروع میں اندازہ نہیں ہوتا کہ لائن بدل رہی ہے۔ لیکن جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بصیرت دی ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، ایسے میں پھر پٹری کے سامنے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے تاکہ لوگ غلط ٹرین میں سفر نہ کریں۔ وہی بات ان کی ہوئی ہے، تو وہ پھر جی سر بہترین۔ آج ملینز میں ماشاءاللہ آپ کے فالوورز ہیں، تو آپ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں۔ اچھا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا نوجوان اگر آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا بہترین وقت، چونکہ آج سوشل میڈیا نے جتنا ہماری نوجوان نسل کو بگاڑا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس پر آپ کوئی نوجوانوں کو کوئی ایسا میسج دیں کہ وہ جو ایک ٹمٹماتا چراغ ہے ہمارے ایمان کا، وہ دوبارہ سے روشن ہو۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے نا، اس کو آپ پرانی باتوں سے، اس طرح کے واز سے، پند و نصیحت سے آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے۔ بالکل ہر دور کی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے، اپنی لوگوں کو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، ہر علاقے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جس طرح سمجھایا کرتے تھے، ویسے عراق میں نہیں سمجھایا گیا، ایران میں نہیں سمجھایا گیا، مصر میں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انڈونیشیا میں اور ملائیشیا میں جب لوگ پہنچے تو وہاں کوئی مذہب نہیں تھا، ہمارے صحابہ پہنچے تھے اور صحابہ کے تابعین پہنچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، مذہب کے مقابلے میں مذہب پیش کیا جاتا ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ رات کو لوگ جو ہے نا یہاں پتلی کا تماشا دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے سارے پھر اکابرین کی پتلیاں بنائیں اور ان کا تماشا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ دین یہ ہے۔ آج وہاں پتلیاں غائب ہو چکی ہیں، دین خالص قائم ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ چشتیوں نے جس وقت یہاں رنگا رنگی دیکھی تو انہوں نے قوالی جو ہے اس کا آغاز کیا، پھر خود بھی قوالی سے پیچھے بھی ہٹ گئے، لیکن اس قوالی نے قریب کیا۔ پھر ایک لنگر ہمارے ہاں صوفیاء نے قائم کیا، اس کی پتہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک شودر جو تھا نا، وہ ایک ویش کشتری اور پنڈت اس کے قریب نہیں گزرے، سایہ نہیں آنے دیتے، انہیں ایسے لنگر بچا، اس نے کہا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ نیشا پور سے آیا ہے، اس کی نیلی آنکھیں ہیں، سفید منہ ہے، دیوتاؤں کی طرح کا چہرہ ہے، وہ میرے ساتھ ایک پیالے میں کھانا کھا رہا ہے، تو مذہب توڑ دیا۔ آج کے جینزی کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا پڑے گا، اس کے لہجے میں بولنا پڑے گا۔ یورپ میں لوگ بول رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے، اس لیے یورپ میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کا ایمان ہم سے 1000 گنا زیادہ پختہ ہے۔ وہاں جو عورت اسلام قبول کرتی ہے وہ پہلے حجاب پہنتی ہے، پھر شہادہ کہتی ہے۔
ہمارا شادہ کھا ہوتا ہے تو حجاب اتار دیتی. اس میں آپ نے ایک فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ آپ اسٹریٹجی کے طور پر اگر میوزک کو یوز کرنا چاہیں جیسے قوالی یوز ہوئی ہے اس دور میں ایک میں حکمت. تو اب یہ بات میں فی نفسی میوزک جو ہے اسلام میں حرام نہیں. آپ سنتے ہیں نا جیسے فی نفسی میں سمجھ رہا ہوں، اسلام میں فی فحاشی حرام ہے، نفسی. جی، فی نفسی حرام نہیں ہے. یعنی آپ کی انٹینشن اگر اس میں خراب نہیں ہوتی تو آپ اس کو سن سکتے ہیں. کیا ہمارے بڑے بڑے بزرگ جو تھے بالکل یہ صحیح. امام شافعی اور ایک تو وہ انہوں نے لونڈی اپنی لونڈی سے نہیں سنتے تھے میوزک، گانا سنتے تھے بغیر. فی نفسی تو کبھی حرام نہیں. ایک تو جو حدیثیں ملتی ہیں وہ بڑی کمزور قسم کی حدیثیں ہیں. چلیں سر، آخری سوال ہے یہ، یو ہیو اے رائٹ کہ آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں نہ کریں. آپ کی ایک خواب کے متعلق جو پچھلے چیف کے بہت حوالے دفعہ ڈسکس ہو چکا ہوا ہے. تو میرا خواب نہیں تھا، 1000 دفعہ میں نے وضاحت کر چکا ہوں. کسی اور کا خواب تھا جو میں نے سنایا تھا. اب اس کے اوپر بھی ڈسکشن بہت دفعہ ہو چکی ہے. خواب ہزاروں لوگ سناتے ہیں. سناتے ہیں. میں صرف ایک بات بتاؤں آپ کو، جی جی. میں تقریباً 32 سال سول سروس میں رہا ہوں. میں تقریباً 6 سال ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، 3 سال اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں. میں ایم ڈی واسا رہا ہوں، میں سیکٹری انفارمیشن رہا ہوں، میں سیکٹری کلچر رہا ہوں، میں آرکائیوز اور لائبریریز رہا ہوں، میں سیکٹری ہیلتھ رہا ہوں، جوائنٹ سیکٹری ہیلتھ فیڈرل گورنمنٹ میں رہا ہوں. میں نے 17 سال پاکستان ٹیلی ویژن میں ڈرامہ لکھا ہے اور اس کے اندر ہزاروں اسکینڈل لوگوں کے ہوتے ہیں. یہاں بھی ہزاروں کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں. پوری میری زندگی میں سے کچھ نہیں ملا تو ایک خواب نکال دیا. جسٹ وہ بھی خواب جس کو میں نے نہیں دیکھا. اس کے بار بار تو میں اس کی بار بار وضاحت اس لیے نہیں کرنا چاہتا، اتنی دفعہ اس کی وضاحت ہوا. ابھی فروا بھائی اتنے انٹرویو لیا تو اس میں تفصیل سے بتا دیا. اس پروفیسر شبیر صاحب نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب بیان کیا، اور خواب بیان بھی اس لیے کیا تھا وہ خواب سچ ہو چکا تھا ثابت. اور اس خواب کی کو بار بار کہا وہ خواب نیگیٹو تھا. کوئی شخص جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر الٹا ہاتھ بڑھاتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے تو قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین اصحاب الشمال دونوں قرآن واضح ہے، سیدھے ہاتھ والے الٹے ہاتھ والے. تو اس شخص کے بارے میں اگر کچھ پازیٹیو خیالات رکھتا ہے تو میں تو اس لیے اس کی کبھی تعبیر بتائی نہیں تھی کہ تعبیر والے سیر کا کام ہے. جی جی. لیکن جب مجھ سے پوچھی گئی، جب میں نے بتائی تو مجھے بیان کر دیا. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. ایک نئے سیشن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.